إن الله كان عليكم رقيبا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور خدا نے تمہیں جو حلال اور طیب چیزیں بخشی ہیں ان کو برتو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، تمہاری قسموں میں جو غیر ارادی ہیں ان پر تو اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جن قسموں کو تم نے پختہ کیا ان پر مواخذہ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس معیار کا جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جو اس کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھ دے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ عزیز ساتھیو، چونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سلسلہ میں قسم کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کی پابندی کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی ہے تو وہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، کیونکہ جس نے کسی معصیت کی قسم کھائی ہو اسے اپنی قسم پر قائم نہ رہنا چاہیے۔ مزید یہ کہ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل اس طرح اور بیان کرتے ہیں کہ قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسے بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ تیسرے یہ کہ جب کسی صحیح معاملہ میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر بالکل نجس شیطانی کاموں میں سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آستانوں اور پانسوں کی تشریح کے لیے
ملاحظہ ہو سورۃ مائدہ کی حاشیہ نمبر 12 اور 14۔ اس سلسلہ میں جوئے کی تشریح بھی حاشیہ نمبر 14 میں مل جائے گی۔ اگرچہ پانسے یعنی ازلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے میسر جوئے ہی کی طرح کی ایک قسم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فالگیری اور قرعہ اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد اور وہمیات سے آلودہ ہو اور میسر کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال اور اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں: ایک شراب، دوسرے قمار بازی، تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں۔ چوتھے پانسے مؤخر و ذکر تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ شراب کے متعلق احکام کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اور سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبع فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے۔ بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم شراب سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے با اصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک وہ صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور دھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت بڑا سبق ہے معاشرے کے لیے اگر اس کو سمجھا جائے تو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازاً گھیوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ کلو مسکرہ خمر و کلو مسکرہ حرام، ہر نشہ آور چیز
خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ وَأَنَا أَنْهِي عَنْ كُلُّ مَسْكَرٍ، اور ہم نے ہر نشہ آور چیز سے اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے خطبہ میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ ما اسکر کثیرتا فقلیلت حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور ما اسکر الفرق منہ مفل الکف منہ الحرام، جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات مکے، بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانہ میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ابتداً 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ اکرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت کے بموجب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ شراب کے بارے میں جو وضاحت بیان کی گئی ہے اور آیت مبارکہ کی روح سے بھی، تو شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بتاؤ کیا اب تم ان سے باز آتے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم اعراض کرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔